کاش میری عید ہوتی، کاش میری عید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، کاش میری عید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، پاس ہوتے والد میرے زندگی سعید ہوتی، پاس ہوتے والد میرے زندگی سعید ہوتی، کاش میری عید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، اچھے اچھے کپڑے لاتے جیسے مجھ کو سپنے آتے، اچھے اچھے کپڑے لاتے جیسے مجھ کو سپنے آتے، ساتھ بچے اپنے کھلاتے یوں مجھے نہ چھوڑے جاتے، ساتھ بچے اپنے کھلاتے یوں مجھے نہ چھوڑے جاتے، یوں مجھے نہ چھوڑے جاتے، نئے نئے کھلونے لاتے، نئے نئے کھلونے لاتے، گاڑی بھی جدید ہوتی، نئے نئے کھلونے لاتے، گاڑی بھی جدید ہوتی، پاس ہوتے والد میرے زندگی سعید ہوتی، کاش میری عید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، پھیرتے ہیں ہاتھ سر پر ہے درود پاک ان پر، پھیرتے ہیں ہاتھ سر پر ہے درود پاک ان پر، حسرت یتیمی ہوتی ہوں فدا میں آپ ان پر، حسرت یتیمی ہوتی ہوں فدا میں آپ ان پر، ہوں فدا میں آپ ان پر، کاش ان کا دور ہوتا، کاش ان کا دور ہوتا، کاش ان کی دید ہوتی، کاش ان کا دور ہوتا، کاش ان کی دید ہوتی، پاس ہوتے والد میرے زندگی سعید ہوتی، پاس ہوتے والد میرے زندگی سعید ہوتی، کاش میری عید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، بیٹھا کیوں اداس ہے پوچھنے کوئی تو آتا، بیٹھا کیوں اداس ہے پوچھنے کوئی تو آتا، میری کوئی آس ہے دیکھنے کوئی تو آتا، میری کوئی آس ہے دیکھنے کوئی تو آتا، ٹوٹ جاتا میں روحانی ہو، ٹوٹ جاتا میں روحانی، رب سے نا امید ہوتی، ٹوٹ جاتا میں روحانی، رب سے نا امید ہوتی، پاس ہوتے والد میرے زندگی سعید ہوتی، کاش میری عید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی، خوشیوں کی نوید ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو ہی رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو ہم سب اپنے اور اپنے بچوں کے لیے طرح طرح کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس 2 وقت کھانے کے پیسے بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، ایسے بچے جن کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ
ان نادار لوگوں اور ان معصوم بچوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ یقیناً یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جہاں پر ہمارے پیغمبر صاحب کی پیدائش بھی ہے اور ہمارے پیغمبر صاحب جو ہے آج اللہ کو پیارے بھی ہوئے۔ اس مبارک موقع پر ہم ہمارے پیغمبر صاحب کا پیغام لے کر چل رہے ہیں کہ تم لوگوں کی خدمت کرو، خاص طور پر یتیم اور بیواؤں کی، جن پر بڑے حالات ہوتے ہیں اور غریبی ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا جو پیغام ہے کہ آج کے دن میں ہمارے نوجوان بچوں کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے دکھ دور ہو، تکلیف دور ہو، یتیم بچوں کا سہارا بنے، بیواؤں کی مدد کرے اور بھی جو غریب ہیں ان کا سپورٹ کرے اور پیغمبر صاحب کی روح مبارک کو خوش کرے۔ اس لیے آج ہمارے یہاں پر مرکز کچہری میں پانی گیٹ کی طرف سے ایک کیمپ لگایا جاتا ہے جس میں 800 بیواؤں کو 4 مہینے کا اناج دیا جاتا ہے۔ اور ابھی ہمارے نوجوان بچوں نے یہاں پر یہ کام کیا کہ یتیم بچوں کو نوٹ بکیں ہے، پینسل وغیرہ ہے وہ دے رہے ہیں۔ اگر ہر علاقے میں اس طریقے سے کام ہو تو بہت ساری بیوہ یتیم بچوں کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور بھی گروپ ہیں، یونٹی سوشل گروپ ہے، اسی طریقے سے حمزہ گروپ ہے، مسکین ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، تانجلیہ گروپ ہے، مستقیم گروپ ہے اور مولوی حقیق گروپ ہے۔ جتنے بھی ہمارے گروپ ہیں، ڈاکٹر شاداب کا گروپ ہے، یہ سارے گروپ مل کر پورے شہر میں 2800 بیوہ عورتوں کو اناج تقسیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم اور نان مسلم تمام کو یہ دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے شہر میں ایک امن کا ماحول ہو، بھائی چارے کا ماحول ہو، محبت کا ماحول ہو۔ یہی ہمارے پیغمبر صاحب کا پیغام ہے اور ان کی دعائیں بھی یہی تھی کہ پروردگار عالم ہمارے شہر میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان قائم فرما، وہاں کے لوگوں کو بہترین روزی عطا فرما اور آپس میں بھائی چارہ عطا فرما۔ یہ پیغام آج کا ہمارا ہے۔ ہم سب ان نوجوان بچوں کو مبارکبادی دیتے ہیں جو ہماری بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر ان کے گھر تک یہ بچے سامان پہنچاتے ہیں اور ان عورتوں کو یہ سامان اٹھانے نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں ہمارے تمام پانی گیٹ کے نوجوان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ وہ اپنی جوانی ان عورتوں کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے۔ آپ کا نام؟ مفتی محمد عمران ڈیری والا، جمعیت ہوئے ختم روزے کا دن عید کا، وہ بولا شہنشاہ دنیا ودی، میرے امی اور ابو دونوں نہیں، خوشی عید کے دن میرے گھر نہیں، پہننے کو کپڑے میسر نہیں، پہننے کو کپڑے میسر نہیں۔ سنو پیارے لوگو تم ایک واقعہ، ہوئے ختم روزے تھا دن عید کا، سنو پیارے لوگو تم ایک واقعہ، ہوئے ختم روزے کا دن عید کا۔ نبی نے کہا تو نہ کر رنج و غم، جو تیرا نہیں کوئی تیرے ہیں ہم، یہ سن کر وہ بچہ بہت خوش ہوا، رسول خدا کے وہ گھر آ گیا، رسول خدا کے وہ گھر آ گیا۔ سنو پیارے لوگو تم ایک واقعہ، ہوئے ختم روزے تھا دن عید کا، سنو پیارے لوگو تم ایک واقعہ، ہوئے ختم روزے کا دن عید کا۔
غریبوں یتیموں کا یہ ہے تیرا محمد پہ لاکھوں درود و سلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہاں دے دے، تو دونوں جہاں دے دے، جو مستحق غضب کا ہے، جو مستحق غضب کا ہے، اس کو امان دے دے، اس کو امان دے دے۔ نبی علیہ السلام کو یتیموں سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے، نہائے دھوئے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے سب نے سلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک بچے کو دیکھا، کپڑے بھی میلے ہیں، چہرے پہ بھی اداسی ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، وہ زندہ ہوتے مجھے نئے کپڑے لا کے دیتے، میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا۔ آگے جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، حمیرہ اس چھوٹے بچے کو نہلا دو۔ ام المومنین نے اس چھوٹے بچے کو نہلا دیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے، کوئی حسن کا لباس دھلا ہو تو بھیج دو۔ ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا، بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیل لگایا، کنگھی کی، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈالا، تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا؟ جی میں جاتا تھا۔ وہ کیسے لے کے جاتے تھے؟ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے کو کہا، آؤ تم یتیم ہو میرے۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے کو کہا، آؤ تم یتیم ہو میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہیں، یہ بچہ